بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے عورتوں کا اعتکاف اور اس کا طریقہ۔ تو دیکھیے، جس طرح مرد حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، مرد کو گھر میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں مسجد میں جا کر اعتکاف نہ کریں، بلکہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سے ایک کمرہ کو اعتکاف کے لیے مختص کر لیں، اور اس کمرے میں 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائیں، اور 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جب عید کا چاند نظر آئے تو نکل آئیں۔ لیکن اعتکاف میں سارے وہی مسائل ہیں جو مردوں کے اعتکاف کے لیے ہیں، جو میں نے کلپس بنا دیا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم یہاں کر لیتے ہیں اعتکاف پہ، کہ جو عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں گی وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، یا جو لڑکی ہے جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے ولی سے اجازت لے اور پھر اعتکاف کرے۔ عورتوں کے اعتکاف میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کو پیریڈ آتا ہے، مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو ان کو تو اپنی عادت کا خیال رہتا ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ ہم جو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو کیا بیچ میں تو پیریڈ نہیں آئے گا، تو اگر اس کا امکان ہے تو پھر اعتکاف نہ کریں، اور اگر اس کا امکان نہیں ہے تو پھر اعتکاف کر لیں۔ اسی طرح اعتکاف میں روزہ شرط ہے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والی کو چاہیے کہ جہاں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہیں اسی گھر میں اس کو رہنا ہے، اس گھر سے بلا شرعی یا طبعی مجبوری کے گھر سے نکلنا جائز نہ ہوگا۔ تو شرعی مجبوری یا طبعی مجبوری اگر ہے تو باہر نکل سکتی ہیں، ہے نا، پیشاب پاخانے کے لیے باہر نکلیں گی، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلیں گی۔ اور اعتکاف کے درمیان کسی سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اگر ضروری بات ہے تو کر سکتے ہیں، یا موبائل سے بھی اگر ضروری ہے تو کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ضروری نہیں ہے تو خواہ مخواہ کسی سے بات کرنا، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو یا یوں ہی ہو، درست نہیں ہے۔ چند عورتوں کو بلا کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ سب درست نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو چند دن کا تو معاملہ ہے، بہترین حسن و خوبی کے ساتھ آپ جو ہے اعتکاف کریں۔ اور اگر جس گھر میں چند خواتین ہیں تو ان میں مشورہ کر کے جو ہے وہ کم از کم ایک خاتون جو ہے ضرور اعتکاف کے لیے بیٹھیں، ہے نا۔ اگر ماں بیٹھنا چاہے تو بیٹیاں کام کرے، اگر بیٹی بیٹھنا چاہے تو ماں کام کرے، یا اس سال ایک بیٹھی ہیں تو دوسرے سال کوئی اور بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے باری لگا کر کے بیٹھیں تاکہ اعتکاف کا موقع سب کو مل جائے اور یہ شرف سب کو حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اعتکاف میں ہم بستری کرنا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا اس طرح سے کرے، اس گھر میں اعتکاف بیٹھی ہیں اس گھر میں رمضان کے بعد 1 دن کا اعتکاف کرے، اعتکاف کی نیت سے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ گھر میں داخل ہو جائے اور پوری رات اسی گھر میں رہے، سحری بھی کرے اور دن میں روزہ رکھے، اور پھر رات میں شام میں جو ہے مغرب کی نماز پڑھ کے
پھر وہاں سے نکل جائے. تو اس طرح سے وہ اعتکاف کرے. اور اعتکاف کی نیت اگر قضا اعتکاف ہے تو اس کی نیت اس طرح کرے کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا میں اس کے بدلے میں اعتکاف کر رہی ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہی نیت کرے. یا اگر 10 دن کا اعتکاف کر رہی ہیں تو اعتکاف میں جاتے ہی نیت کرے کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں، ہے نا. اعتکاف میں خوشبو لگانا، سر میں تیل ڈالنا، یہ سب بالکل درست ہے. مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں درست ہیں. البتہ لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.